أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. اور اس کو اس کے نفس نے اپنے ہی بھائی کے قتل کے اوپر ابھارا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، پھر وہ تباہ ہونے والوں میں ہو گیا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھودنے لگا، زمین کو کڑیدنے لگا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کے جسد کو دفنایا جاتا ہے. قابل کہنے لگا کہ ہائی میری بدقسمتی، ہائی افسوس کہ میں اس کوے کا رہنے سے بھی اور اس کوا کا ہونے سے بھی رہا. فَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ. پھر اس نے اپنے بھائی کے جسد کو دفنا دیا، پھر وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا، شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. محترم حضرات، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حابیل کا واقعہ تقریباً آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا. قابل نے حابیل کو دفنا دیا. دفنانے کے بعد وہ اپنے باپ سے شرمندگی کے مارے، ڈر کے مارے یا بغاوت کے طور پر وہ اپنے باپ سے بھاگ نکلا. روایتوں میں یوں آتا ہے کہ وہ یمن بھاگ گیا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ شام بھاگا. تقریباً یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یمن ہی بھاگا تھا اور یمن جا کر وہ رہنے لگا اور اس کی آبادی بھی بڑھتی گئی، اس کی اولاد بھی بڑھتی گئی. شیطان ایک مرتبہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تجھے کچھ پتا بھی ہے کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ قابل کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں. تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی اور آگ آسمان سے آئی اور اس کی قربانی کو لے کر چلی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا. اب جب آدمی بھاگ جاتا ہے تو شیطان کو راستہ مل ہی جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ یہ حابیل آگ کی پوجا کرتا تھا، اس کی وجہ سے آگ آئی اور اس کی قربانی لے گئی. تو بھی آگ کی پوجا کر. بہرحال شیطان نے اس کو الٹی سیدھی پٹی چڑھائی اور پھر کفر و شرک میں لگا دیا. سب سے پہلا اگنی پوجک اور سب سے پہلا آگ کو پوجنے والا آتش پرست یہی قابل تھا. سب سے پہلے دھرتی کے اوپر جس نے شرک کیا، اللہ کو چھوڑ کر سب سے پہلے جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، وہ قابل تھا. اور سب سے پہلے اللہ کو چھوڑ کر دھرتی پر جس چیز کی عبادت کی گئی وہ آگ تھی. بتوں کی عبادت پہلے نہیں کی گئی، سب سے پہلے آگ کی عبادت اور آگ کی پوجا دھرتی پر کی گئی. بہرحال دیکھیے اس کی شامت، اس کی بدقسمتی دیکھیے کہ یہ کیسے بھٹک گیا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کی نہیں مانتا، ماں باپ بہت دور اندیش ہوتے ہیں. اس نے ماں باپ کی نہیں مانا. ماں باپ نے کہا کہ تجھے غازہ کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس نے نہیں مانا، میں اکلیما کے ساتھ کروں. ماں باپ تجربہ کار ہوتے ہیں، ماں باپ کو اتار چڑھاؤ کا علم ہوتا ہے، دنیا ان کی گزاری ہوتی ہے.
دنیا ان کی دیکھی ہوتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ سیدھی نصیحت کرتے ہیں، صحیح نصیحت کرتے ہیں۔ تجربہ کار آدمی جو بولتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، کیونکہ اتار چڑھاؤ، ایک آدمی یہاں سے بڑوڑا گیا ہوا ہو اور بار بار گیا ہوا ہو تو آپ کو وہ راستہ صحیح بتائے گا کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس طرف مت مڑنا اس طرف مت مڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجربہ کار ہے، اس نے یہ راستہ دکھا ہوا ہے۔ تو ماں باپ زندگی کے راستے چلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں چڑھاؤ ہے، کہاں اتار ہے، کہاں نشیب ہے، کہاں فراز ہے، کہاں دھوپ ہے، کہاں چھاؤ ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں گیلا ہے، کہاں سوکھا ہے۔ لیکن اولاد اپنی بس عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، اپنی طاقت کے بل بوتے ماں باپ کو ٹھکراتے رہتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ نے ان کو بتایا کہ بھائی فلاں لڑکی ہے دیکھ لو، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کا دل کسی اور جگہ لگا ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ شادی کروں گا۔ تو دل کی مان کر یہ لوگ چلتے ہوتے ہیں، دل کی مان کر چلتے ہوتے ہیں، ماں باپ کی مان کر نہیں چلتے، تجربوں کی مان کر نہیں چلتے، تجربہ والی باتوں کی مان کر یہ لوگ نہیں چلتے، پھر آخر میں پچھتاتے ہیں۔ پھر پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی تھے، پھر پچھتاتے ہیں۔ آگے سے جن کا اور لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کا تو ہم نے بارہا دیکھا، اندازہ لگایا، بارہا ہم نے تجربہ کیا کہ شادی سے پہلے اپنے شادی سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھا اور پھر اس لڑکی کے ساتھ غلط تعلق کے بعد اس نے شادی کی، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسی لڑکی اور لڑکے کے درمیان انبن ہو ہی جاتی ہے۔ آپس میں ان کا بہت ایسا سمجھے کہ میں نے ایسے لڑکوں کے اوپر جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نہ مان کے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اور انہوں نے اپنی شادی سے پہلے غلط تعلقات لڑکیوں کے ساتھ کیے اور اس لڑکی کے ساتھ شادی کی، تو اکثر دیکھا گیا ہے، اکثر تجربہ ہے کہ ان لوگوں کی زیادہ نہیں نبھتی، آپس میں انبن ہو ہی جاتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑا۔ بات ظاہر ہے کہ قدرت کا جو قانون ہے، قدرت کے قانون سے ہٹ کر جو بھی کام کرے گا، جو بھی کام ہوگا قدرت کے قانون سے ہٹ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار آئے گی، قدرت اپنا نظام دکھائے گا۔ اس کے نظام کے خلاف جب کام کیا ہے تو وہ اپنا نظام ضرور دکھائے گا۔ اس لیے ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں، ماں باپ اگر کہے، ماں باپ تو ایسے ڈائریکٹ تو شادی کر ہی نہیں دیتے، بات ظاہر ہے کہ وہ لڑکی دیکھتے ہیں، لڑکی کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، پھر لڑکے کو کہتے ہیں کہ تو دیکھ لے، تجھے پسند ہے کہ نہیں، وہ نہ کہتا ہے تو پھر نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے۔ بالکل ماں باپ اپنی منمانی نہیں چلاتے، لڑکی اور لڑکے کو دکھاتے ہیں اور وہ مانتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ لڑکے اور لڑکی ماں باپ کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، پھر وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی دیکھا کہ لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگ گیا، یہ بالکل حرام کام کیا۔ اب ایک غیر محرم لڑکی ہے، اس کو ساتھ لے کر گئے۔ اب بتاؤ کہ اس کی شروعات ہی ایسی ہے۔ آدمی کی دو زندگی ہوتی ہیں، ایک تو وہ پیدا ہوا اور وہ بڑھتا گیا، دوسری اس کی زندگی ہوتی ہے کہ پہلے ایک تھا، پھر وہ شادی کر کے دو ہوئے، دو سے تین ہوتے ہیں، تو یہ اس کی دوسری زندگی ہوتی ہے۔ جب اس کی زندگی کی دوسری شروعات وہ کرنے والا ہوتا ہے، تو جب ایسے خرافات کرے گا، جب ایسی نافرمانیاں کرے گا، تو بتاؤ یہ دوسری زندگی میں اس کو کہاں برکتیں ملے گی، کہاں اللہ کی رحمتیں ملے گی، کہاں اللہ کی نصرتیں اس کو حاصل ہوگی۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے مشورے کے ساتھ شادیاں ہونی چاہیے، ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کے مشورے کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی اور بچے کو زور زبر نہ کرے کہ تمہیں وہی کرنی ہوگی، ان کو بتاؤ اگر پسند ہے۔ حدیث شریف میں یہی ہے، اسی لیے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت حوا کو بتایا تھا کہ یہ ہے پسند ہے، حضرت آدم نے پسند فرمایا، پھر ان کی شادی ہوئی، پھر ان کی۔ اس لیے روایت میں یوں آتا ہے کہ عورت کو ایک نظر شادی سے پہلے دیکھ لینا یہ جائز ہے۔ یہ جائز کیوں رکھا؟ ایک غیر محرم ہے، پرائی عورت ہے، پرائی ماں باپ کی ہے، لیکن شریعت نے اتنا بڑا حکم کیوں ایک طرف رکھا؟ شریعت نے حکم دیا غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، قطعاً جائز نہیں، لیکن جب شادی کی بات آئی تو کہا کہ یہ حکم ہم تھوڑی دیر ہٹا لیتے ہیں، ایک نظر کے لیے ہم ہٹا لیتے ہیں یہ حکم، یہ جو حرام تھا اس کو ہم ایک نظر کے لیے حلال کر دیتے ہیں، دیکھ لو۔ کیوں اتنی بڑی حرام چیز کو حلال کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ لڑکا دیکھ لے، لڑکی دیکھ لے، دونوں کو ایک دوسرے اچھے لگے، پھر شادی کرو،
اب ماں باپ اگر اپنی منمانی چلائیں گے، ماں باپ اپنی منمانی چلائیں گے تو شریعت کے ایک بڑے حکم کو وہ توڑ رہے ہیں. تو بہرحال دونوں کے سمجھوتے کے ساتھ شادی ہونی چاہیے. تو اس طرح نبھاؤ ہوتا ہے، اس طرح زندگی چلتی رہتی ہے. بہرحال میں آپ سے عرض کرا تھا کہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ قدر کریں، جن کے ماں باپ موجود نہیں ان سے پوچھیں کہ ماں باپ کیا ہستی ہوتی ہے، ماں باپ کیا دولت ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین موجود ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جن کے والدین میں سے کوئی ایک ناراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں یوں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. کسی صحابی نے پوچھا اے نبی اللہ اگر ماں باپ ہم پر ظلم کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَا اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک حدیث میں یوں فرمایا ماں باپ تمہیں ننگا کر کے باہر نکال دیں کہ جاؤ ہماری وراثت میں کوئی حصہ نہیں، تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ. ننگے کر کے باہر نکال دیا تب بھی ارشاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تب بھی ماں باپ کو اف تک نہ کہو. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی ہستی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اے نبی اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کو نہلاتا ہوں، دہلاتا ہوں، اس کو وضو کراتا ہوں، وہ عبادت کرتی ہے، اس کو کندھے پر کہیں کام ہوتا ہے تو کندھے پر سوار کر کے لے کر جاتا ہوں اور پھر طواف کراتا بھی ہوں. اے نبی اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی تیری ماں کا تو نے حق ادا نہیں کیا. تیری ماں نے تجھ کو جنتے وقت جو آہ کہی تھی اس آہ کا 100واں حصہ بھی ابھی ادا نہیں ہوا، لیکن تو نے تھوڑا کام کیا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا سلوک کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کے بدلے میں تجھے بہت بڑا دے گا، بہت زیادہ دے گا. یہ ہے ماں باپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنی ماں کے انتقال کے بعد جا رہے کہنے لگے کہ اے موسیٰ جس کے لیے تیری ماں تھی اور تیرے لیے جو ماں دعائیں کیا کرتی تھی اور جس کی وجہ سے ہم تیری حفاظت کیا کرتے تھے، تیری ماں جو تیرے لیے دعا کرتی تھی اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہم تیری حفاظت کرتے تھے، اب وہ ہمارے پاس آ چکی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اب ذرا سنبھل کے رہنا. کس کو کہاں جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر، اور ان کو کہاں جا رہا ہے؟ ذرا سنبھل کے رہنا. تیری ماں جس کو تیرے لیے دعا کرتی تھی اور ہم تیری حفاظت کرتے تھے اب وہ رخصت ہو چکی ہے. کتنی بڑی چیز ہے ماں، کتنی بڑی ہستی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، التجا کی کہ اے باری الہ مجھے وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے موسیٰ، اے میرے نبی میرے حقوق کو پہچانو، میرے حقوق کو ادا کرو. پھر کہا کہ اے باری الہ اور مجھے کوئی نصیحت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی ماں کی اطاعت کر اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر. پھر حضرت موسیٰ نے کہا اے باری الہ، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے باری الہ اور کوئی وصیت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر. پھر کہا اے باری الہ اور کوئی نصیحت کیجیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر. ذرا سوچیں یہ ماں باپ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اے باری الہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا وہ مجھے بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ فلاں بازار کے اندر ایک کسائی کی دکان ہے، گوشت والی کی دکان ہے، وہ گوشت والا تیرا جنت کا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ میں تو سمجھاتا کوئی بڑا ولی ہوگا، کوئی بڑا نبی ہوگا، کوئی برگزیدہ بندہ ہوگا، کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے کئی ہزار سال کی عبادت کی ہوگی. میں تو یہ سمجھا کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہوگا. یہ کسائی کا لڑکا اور یہ کسائی آدمی میرے جنت کا ساتھی بنے گا. ذرا میں دیکھ کر رہا ہوں کہ اس کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھی جنت میں بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے، وہ گوشت بیچتا رہا. آخر شام کے وقت اس نے تھوڑا گوشت اپنے زنبیل میں ڈالا اور لے کر گیا اپنے گھر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، ذرا اپنے ساتھ مجھے لے لیجئے، ذرا یہ رات میری گزر جائے گی. تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ میرے گھر پر چلو، تمہاری مہمانی بھی ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے اس کے رہنی کرنی اٹھ بیٹھ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کا کام کاج دیکھ رہے ہیں کہ آخر وہ کون سا عمل کرتا ہے. گھر گیا، گھر پہنچا، اس نے کھانا رکھا اور کھانا بنانے لگا، اور پھر ایک زنبیل کے اندر ایک زنبیل جیسی چیز تھی، اس میں سے ایک عورت کو نکالا. اس نے اس کا منہ دھلایا، سب کچھ دھلایا، پھر ادھر کھانا پکایا اور روٹی بنائی. روٹی بنانے کے بعد اس کو وہ کھانا کھلا رہا ہے، بسکی کھانا کھلا رہا ہے، لقمہ کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ساری چیز دیکھ رہے تھے. پھر جب وہ کھانا کھلا چکا اور سب کچھ کی پیشاب پانی کروانا، جو کچھ کروانا ہوتا تھا وہ کر چکا، تو اس ماں نے اس بیٹے کے کان میں ایک بات کہی. جب ساری بات تمام ہو گئی، کام تمام ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے آہستہ سے پوچھا کہ وہ کان میں تیری ماں نے تجھے کیا کہا؟ تو کہنے لگا روزانہ اس طرح میں آتا ہوں، صاف صفائی کرتا ہوں، اس کو پیشاب پانی کراتا ہوں اور اس کو کھانا کھلاتا ہوں، میں اس کے سر کے بال اڑتا ہوں، سب کچھ کر لیتا ہوں. تو میری ماں مجھے روزانہ کان میں یوں کہتی ہے کہ تجھے حضرت موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے گی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہی بات ہے، تیری ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ میں موسیٰ ہوں اور تو میرا جنت کا ساتھی ہے. یہ ہے ماں، ایسی ماں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا جب انتقال ہوا، وہ مدینہ گئے ہوئے تھے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اپنی ماں کے ساتھ. ام ایمن ساتھ میں ہے. ابوا کے مقام پر، ابوا جہاں آج کل بستی ہے، وہاں سے 10 کلومیٹر پہلے وہ گاؤں آتا ہے، پہلے وہ پہاڑ آتا ہے جہاں حضرت ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہوا. وہ اونچا پہاڑ ہے، کالے پہاڑ ہے اور اونچا پہاڑ ہے، اس پر حضرت آمینہ کی قبر بنی ہوئی ہے. اور عجیب بات ہے کہ وہ پہاڑ تو یوں اوپر یوں ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اور اوپر سے اس کی نوک ہوتی ہے، اوپر سے اس کی ٹوچ ہوتی ہے. لیکن وہ پہاڑ عجیب ہے کہ اوپر جاتے جاتے وہ بالکل اوپر سیدھا ہو جاتا ہے. گویا یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ کو اتارا تھا تو اس پہاڑ کو اوپر سے سیدھا کر دیا تھا کہ یہاں میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو دفن ہونا ہے. بہرحال اور کہاں انتقال ہوا، کیسے انتقال ہوا پتہ نہیں، شاید اوپر ہوا ہو یا نیچے ہوا ہو، لیکن اوپر کیسے لے گئے وہ بھی پتہ نہیں. اتنے اونچے پہاڑ پر اور پتھریلی جگہ ہے، پتھریلی زمین ہے، کوئی آدمی سیدھا چل ہی نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کو دفن کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ کر رو رہے تھے. اور مولانا طارق صاحب کہتے ہیں کہ میرا اندازہ یہ ہے، آثار سے نہیں کہتا ہوں کہ ان کے والدہ کو اٹیک آیا ہوگا، کیونکہ 25 سال 23-24 سال کی عمر ہے اور کوئی بیماری ہے نہیں، اچانک موت آ رہی ہے، تو یہ اٹیک ہی ہو سکتا ہے. ان سے بولا نہیں جاتا، اور اٹیک میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے بولا نہیں جاتا، پھوٹی بولتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں اتنا درد ہوتا ہے کہ آدمی کی آواز ہی نہیں نکلتی. بہرحال ان کی ماں ان کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا اب میں رخصت ہو رہا ہوں، لیکن ایک بات تجھے کہہ جاتا ہوں، ہر مرنے والے کو، ہر جینے والے کو مرنا ہے اور ہر خوبصورت چیز کو ختم ہونا ہے. لیکن میں تجھے میں ایسا بچہ چھوڑ کر جاتا ہوں جو پوری دنیا کی اصلاح کرے گا. میں ایسا بچہ چھوڑ کر جاتا ہوں جس کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا. بہرحال ماں تو انتقال کر گئی، دفن بھی کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. حضرت ام ایمن کہہ رہی بیٹا چلو، رات ہو رہی ہے، اب ہمیں نکلنا ہے. ان کو زبردستی لے کر نیچے آئی اور نیچے آگے چل رہی تھی، اللہ کے نبی پیچھے چل رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے نبی موجود ہی نہیں. وہ ذرا گھبرائی، ادھر دوڑ رہی ہے، ادھر دوڑ رہی ہے. اوپر جا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں؟ دل کو توڑ دینے والی بات تھی، دل کو ٹکڑے کر دینے والی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے ساتھ چمٹ کر رو رہے تھے. کیا اماں تجھے پتا ہے کہ میرا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو اکیلی تھی، اب مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 57 سال کے بعد نبوت میں مل گئے. 40 سال کی عمر میں 10 سال رہے، 13 سال رہے مکہ کے اندر، 10 سال رہے مدینہ کے اندر. 57 سال گزر گئے. 6 سال کی عمر میں دفن کیا تھا.
والدہ کا انتقال 57 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے کہ چلو حج کرنے مکہ جانا ہے. راستے میں اپنے ماں کی قبر پڑتی تھی. کہاں کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جاؤں, میں اپنی ماں کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں. ماں کی قبر پر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر رو رہے. اور کیسے رو رہے؟ وہ بچہ جو روتا ہے یوں اپنا سر یہ کر کے, یہ اللہ کے نبی یوں کر کے رو رہے اور سر نہیں, اور کئی گھنٹے تک روتے رہے, کئی گھنٹے تک اپنی ماں کی یاد میں. شاید وہ پوری جو پوری کیسٹ پہلی تھی اور جو پورا منظر پہلا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں آ گیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے, کئی گھنٹے روتے رہے. اور پھر آگے جا کر ابوا مقام پر قیام کرنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی قیام ہوگا, یہی قیام کریں گے. 70,000 بلکہ 1,24,000 صحابہ جتنے بھی ہوں ان کے ساتھ اتنے صحابہ تھے اور وہاں قیام کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے قدموں میں قیام کیا. یہ ہے ماں ایسی ہوا کرتی ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو. ان کی نافرمانی سے عرش کانپ جاتا ہے, عرش کانپ جاتا ہے. حدیث شریف میں یہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دے, آخرت میں بھی دے دے, کوئی گارنٹی نہیں. کسی نے جھوٹ بولا تو اس کی سزا دنیا میں بھی مل جائے, آخرت میں مل جائے, کوئی گارنٹی نہیں. کسی نے چوری کر لی تو اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دے گا, آخرت میں دے دے گا, کوئی گارنٹی نہیں. آخرت میں بھی دے, اللہ کو منظور جو منظور ہے. لیکن ماں باپ کو ستانے اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے اور ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو سزا دے دیتے ہیں. ذرا سوچے کتنی سخت وعید ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا اور ماں باپ کا گنہگار بچتا نہیں ہے, موت سے پہلے اس کو سزا میں مبتلا کر دیا جاتا. اس لیے ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کی قدر کرو. ایک ماں باپ ماں کتنی رحم دل ہوتے ہیں, باپ کتنا رحم دل ہوتا ہے. چاہے وہ کچھ بھی کہہ لے, باپ چاہے بیٹے کو کتنا بھی دھمکا دے, کچھ بھی کہہ دے, وہ کہہ بھی یوں بھی دے کہ جا میرا اور تیرا کوئی واسطہ نہیں, لیکن اس کے دل میں بیٹے کی ضرور جگہ ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ باپ کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے باپ کی دعا اولاد کی حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے. ذرا سوچے باپ کی دعا کا کیا مرتبہ ہے. نبی کے درجے تک اس کی دعا کو فرمایا کہ نبی کی جیسے دعا قبول ہوتی ہے امت کے حق میں, ایسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. باپ کی دعا لیا کرو, باپ کی دعا لیا کرو. یہ بڑے پیار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آ رہے تھے, راستے میں دیکھا کہ گھونسلہ ہے, گھونسلے کے اندر کچھ چڑیا چیں چیں کر رہی ہیں. ان کو وہ چڑیا دیکھی تو اچھی لگی, چڑیوں کے بچے کو ہاتھ میں لے لیا اور جانے لگا کہ اللہ کے نبی کو بتاؤں گا. وہ جا رہے تھے, اتنے میں وہ چڑیا تو تھی نہیں, اس کی ماں تو تھی نہیں. وہ آ گئی, دیکھا کہ میرے بچے ہیں نہیں, وہ ادھر ادھر چکر لگانے لگی. چکر لگاتے 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 اس صحابی کے سر پر آ گئی اور سمجھ گئی کہ میرے بچوں کو اسی نے لیا ہے, میرے بچوں کو اسی نے پکڑا ہے. بہرحال تو اس نے چینچے کرتی کرتی اس کے اوپر چینچے کر رہی ہے, یعنی یوں اشارہ کر دیے میرے بچے ہیں مجھے دے دے, میرے بچے ہیں مجھے دے دے. پھر وہ جب وہ صحابی نہ سمجھے تو اس کے کندھے پر بیٹھ گئی. اس صحابی نے اس کو بھی پکڑ لیا. وہ سب چیز اپنے اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا نبی اللہ دیکھو یہ بچے کتنے اچھے لگتے ہیں, اور یہ اس کی ماں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا واقعہ سنایا کہ یہ چڑیا میرے سر کے اوپر چہ چہ کرتی تھی. اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس چڑیا نے دیکھا کہ میرے بچے تو نے لے لیے ہیں, کہ اس کے بچے تو نے لے لیے تھے, تو اس نے سوچا کہ میں چہ چہ کروں گی تو یہ میرے بچے مانگوں گی تو یہ مجھے دے دے گا, لیکن تو نے نہیں دیے. جب تو نے نہیں دیے تو اس نے سوچا کہ میں بچوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی, بچوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی, تو پھر میں یہاں رہ کر کیا کروں گی. چلو میں وہ بھی تیرے ہاتھ میں قید ہو گئی کہ قیدی کی زندگی گزاروں گی, لیکن بچے تو میرے پاس ہوں گے. چاہے قید ہو جاؤں گی لیکن بچے تو میرے پاس ہوں گے, بچوں کے ساتھ تو زندگی گزار لوں گی. یہ ہوتی ہے ماں. اللہ تعالیٰ نے ماں کی ممتا جانوروں میں بھی رکھی ہے, جانوروں میں بھی رکھی ہے. ایک واقعہ کہہ کر آگے بات کروں کہ ایک آدمی نے شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد اس آدمی نے شادی ہونے کے بعد, کیونکہ اس کی بیوی جو تھی وہ آزاد خیال کی تھی,
کام چھوڑتی، ماں کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ کا کام کرنے کے لیے، یعنی اپنے ساس سسر کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ شکایت کرتی رہتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرا شوہر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرے بغیر چلے ایسا نہیں، تو اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنے شوہر سے ایک مرتبہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اگر یا تو رہنا ہے تو پھر ماں باپ کو چھوڑو، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو ماں باپ کو چھوڑو، اگر ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے چھوڑو۔ اب کیونکہ اس کو محبت تھی، اس نے جیسا کیا کہاں ایسا کیا کہ چلو ہم کہیں دور دراز جا کر رہیں گے۔ بہرحال اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، برے ماں باپ کو چھوڑا اور وہ چل دیا دوسرے گاؤں، دوسرے شہر جا کر رہنے لگ گیا۔ پھر اس کی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا ایک بڑا اچھا جاب لگ گیا سعودی عربیہ میں۔ سعودی عربیہ میں اس کی نوکری لگ گئی، بہت بڑی تنخواہ تھی، جو کما کر اس نے اپنی بیوی کے لیے اچھا گھر بنا دیا۔ وہ اپنے ماں باپ کو بالکل بھول گیا، اپنے ماں باپ کا بالکل کانٹیکٹ ہی ختم کر دیا، تعلق ہی ختم کر دیا۔ اس کے ماں باپ کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں، کہ میرے ماں باپ کیسے ہوں گے، کوئی اس کو کچھ، اس نے یہ دھیان ہی نہ رکھا اور اس نے یہ تعلق ہی نہ رکھا۔ بہرحال 12 سال کے بعد وہ حج کر رہا تھا، سعودیہ میں تھا، ہر سال حج کرتا تھا۔ حج کرتے کرتے اس کو خیال آیا کہ میرا دل کیوں عبادت میں نہیں لگتا۔ ایک اللہ والے سے اس نے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ میں 12 سال سے سعودی عربیہ میں ہوں، میں ہر سال حج کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میرا دل عبادت میں نہیں لگتا، آخر کیا بات ہے، میں اتنی دعائیں کرتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تم نے کسی کا دل توڑا ہے کیا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، اس کو ایک دم سے اپنی ماں باپ کی یاد آ گئی، دل توڑنے کی جب بات آئی تو اس کے ماں باپ کی یاد آ گئی، کہنے لگا کہ ہاں میرے ماں باپ کو میں نے ستایا ہے، 12 سال سے میں نے اس کو تڑ چھوڑا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جاؤ اب کوئی حج کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنے ماں باپ کو مناؤ۔ اس نے سوچا ٹھیک ہے چلو میں اپنے ماں باپ کو مناؤں گا۔ اس نے ٹکٹ بنایا اور پہنچا اپنے گاؤں کے کنارے پر ایک آدمی تھا، ملاقات ہو گئی، ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ یہاں فلاں لوگ، کیونکہ وہ ساری چیزیں بھول گیا تھا، اپنا گھر بھی بھول گیا، سب کچھ بھول گیا تھا، فلاں 2 میاں بیوی رہتے تھے، ان کے متعلق جانتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہاں ان کے متعلق جانتا ہوں، ان کا ایک لڑکا بھی تھا، یہ پہچانتا نہیں تھا یہ آدمی اس کو، کہ اس کا ایک لڑکا تھا لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا، کئی سال گزر گئے، اس نے اپنی ماں باپ کا کچھ پوچھا ہی نہیں، بیچارے ماں باپ بوڑھے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو محلے والوں کے رحم و کرم پر پڑتے تھے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کا باپ بھی انتقال ہو گیا، اپنے بچے کے انتظار میں وہ باپ بھی چلا گیا۔ اب اس کی ماں ہے، میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں کو بھی بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں ختم ہو گئی اور پھر اس کو فالج لگ گیا ہے، اس کو فالج لگ گیا ہے، کئی دن ہوئے میں بھی وہاں نہیں گیا، لیکن ایسا معلوم ہے کہ وہ بیچاری پڑی رہتی ہیں بستر کے اندر، اور اطراف والے ادھر ادھر کے لوگ اس کی خدمت کچھ کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کے لوگ اس کو کھانا پینا دے دیتے ہیں۔ بہرحال وہ وہاں سے نکلا اور پوچھتے پوچھتے اپنے گھر پہنچ گیا، دیکھا کہ اس کی ماں پڑی ہوئی ہے چارپائی کے اوپر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ تو وہ جو اپنے گھر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا کہ میری ماں مجھے کیا کہے گی، میری ماں مجھے دھتکار دے گی، میری ماں مجھے وہاں سے بھگا دے گی، کہ اب اتنے سالوں کے بعد آیا۔ وہ گیا اور اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اماں میں تیرا بیٹا ہوں۔ تو کہنے لگی اچھا میرا بیٹا، آجا میرا بیٹا، کئی دن سے میں تیرا انتظار کر رہی تھی، میں تو سوچ رہی تھی آخری دن ہے یا آخری ایام ہے، میرے بیٹے کو میں دیکھ لیتی، بیٹا میں تو تجھے نہ دیکھ سکی، کم سے کم میں تجھے تیری آواز کو پہچان گئی اور تیری آواز کو سن سکتی ہوں، اور بیٹا تو میرے قریب آ جا، میرے قریب آ، میں تیرے چہرے پر ہاتھ پھرانا چاہتی ہوں، تیرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی، میرے ہاتھ سے تو تیرا چہرہ ٹٹول سکتی ہوں۔ بہرحال اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور اس کا چہرہ ٹٹولا، اپنے بیٹے سے پیار کیا، روئی۔ بہرحال ایسی ماں ہوتی ہے، ماں بڑی رحم کرنے والی، کرم کرنے والی تھے۔ اب ایسے ماؤں کی ہم ٹھکرائیں گے، ایسے ماؤں کو ہم ذلیل کریں گے، ایسے ماؤں کو تو میں کریں گے، ایسی ماں باپ کو ہم ستائیں گے، تو بتاؤ ہمارا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم نہیں، تجھ سے زیادہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، اتنا نہیں جانتا ہوں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی کوئی نشانی بتا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا زنا خوب بڑھ جائے، چوری خوب بڑھ جائے، گالیاں دینے لگے، گانا بہت بجانے لگے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، جب اے جبرائیل تم دیکھو
کہ ماں باپ کا گریبان پکڑا جا رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو تم سمجھ لو قیامت آئی کیا آئی، قیامت آئی کیا آئی۔ اس وقت سمجھ لینا کہ نقارے پر چوٹ پڑ چکی ہے، اور اس وقت سمجھ لینا کہ بجلی کی گھڑگھڑاہٹ ہو چکی ہے، اب بجلی کے چمکنے کی دیر ہے۔ بہرحال تو ماں باپ کی قدر کیجیے، آج سب کے سب یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہمارے ماں باپ کی ہم قدر کریں گے، ہمارے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، ان کے ساتھ مرتے دم تک اچھا سلوک کریں گے۔ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ ان کی فرما برداری نہ کر سکے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکے، تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی علاج بتا دیا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کیا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھا کرے، تلاوت کیا کرے، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے، ان کے لیے استغفار پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان میں ایک دن ہے، انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ دعا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھ لیں۔